مسلمان نے طاقت و قوت کو حق سمجھا. اسلام کہتا تھا حق ہی طاقت ہے, حق ہی قوت ہے, کثرتوں سے کچھ نہیں ہوگا, تم حق کے ساتھ آ جاؤ, حق کے ساتھ آ جاؤ. آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا, موت سب کو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی سعودی کے کنگ کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ باپ مرا اس کا یا نہیں مرا؟ دادا مرا یا نہیں مرا؟ اردوغان کی ٹانگیں لرز رہی ہیں, ہو سکے کل مر جائے, پرسوں مر جائے. موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ موت کے دروازے پہ کھڑا, صحیح ہے, لیکن بیان زبان کچھ اور ہے, کردار کچھ اور ہے. ابھی OIC کی جو میٹنگ ہوئی اس میں زبانی دعوے تو یہ کیے گئے کے ساتھ ہیں, مذمت کرتے ہیں, اردوغان کے ساتھ ہیں تو پھر اتر کیوں نہیں جاتے میدان میں؟ بھئی اگر آپ حق کے ساتھ ہیں اور واقعی جو ہے غلط کر رہا ہے تو آپ اتر کیوں نہیں جاتے میدان میں؟ کیوں نہیں آتے؟ نہیں, میدان میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں میدانوں میں آنے والا. صلاۃ ہے محمد والے محمد, ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں جی, ان کے پاس کوئی نمونہ عمل نہیں. کس کو دیکھ کے میدان میں آئیں؟ کس کو دیکھ کے میدان میں آئیں؟ کس کو دیکھ کے میدان میں آئیں؟ کس کی سیرت پہ نظر کریں کہ میدان میں آئیں؟ کس کے کردار کو پڑھیں کہ میدان میں آئیں؟ کس کی قربانیوں کو دیکھیں کہ میدان میں آئیں؟ ہے نا, انہوں نے تو خیبر کے بعد ہار مان لی تھی. غور فرمائیے ذرا, خیبر تک تو چلتا رہا سلسلہ, خیبر کے بعد ہار مان لی, انہوں نے میدانوں میں آنا ہی چھوڑ دیا. خیبر کے بعد دکھاؤ کون سی جنگ میں کون آیا, ہے نا. بدر میں آئے تھے, ٹھہر نہ سکے. احد میں آئے, ٹھہر نہ سکے. غور کیجیے گا, خندق میں آئے تو گلے میں جو ہے وہ ہڈیاں اٹکنے لگیں, اور یہ کہنے لگے یہ وہ ہے عمرو بن عبد ود جو 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا. یہ دیکھیے, یعنی نبی کے ساتھ ہو کے نبی کی ہمت توڑنے کا کام کر رہے ہیں. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر جی. بھئی ایسے حالات میں حوصلہ افزائی کی جاتی کہ بھئی ہمیں ڈر کس بات کا, ہم ایمان پہ ہیں, ہم حق پہ ہیں, مر بھی جائیں تو شہادت ملے گی, جیت جائیں تو غازی بنیں گے. صحیح نا, یہ دونوں تصور اسلام کے ہیں یا نہیں؟ لیکن قرآن یہ کہتا کہ ان کے یعنی ہڈیاں اٹک رہی تھی گلے میں, اور ایسے تھے جیسے ان کے سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خندق کا ذکر کر رہا قرآن, صحیح نا, خندق کے وقت پر جب عمرو بن عبد ود اور یہ بڑا لشکر آیا مسلمانوں کے مقابلے میں, تو ان کے اوپر ایسے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جب کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے, نبی کریم نے فرمایا نا کون ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے, تو اب کتا کتے کے مقابلے میں جائے کیسے؟ اب کوئی کتا کتے کے مقابلے میں جائے کیسے؟ تو عزیزاں نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. اب وہاں سب خاموش, سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں, اگر ہلائیں گے تو یہ اڑ جائیں گے, گلے میں ہڈیاں اٹکی ہوئی ہیں, موت سامنے نظر آ رہی ہے. ایسے عالم میں ایک تھا, اور کیجیے مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی تھی اس وقت, اور کیجیے ان ہزاروں میں ایک تھا جس کی عمر سب سے کم تھی, 23-24 سال کا. اس نے کھڑے ہو کے کہا انا یا رسول اللہ, غور کیجیے گا, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. 3 مرتبہ بیٹھایا, کوئی کھڑا ہو جائے, موقع سب کو دیا 3 مرتبہ حضرت علی کو بیٹھا کر کے, کوئی کھڑا ہو جائے کل کو نہ کہے کہ ہم کھڑے ہونے والے تھے, علی کھڑے ہو گئے. صلاۃ ہے محمد والے محمد پر جی. کل کو یہ بات نہ کہے کہ جی ہم اٹھنا چاہتے تھے, علی پہلے ہی اٹھ گئے, کیا کریں ورنہ ہم عمرو بن عبد ود کا قتل کر دیتے, صحیح نا, ہم عمرو بن عبد ود کو مار دیتے. کیا ہم کوئی کم تھے؟ اور ماشاءاللہ جو ان کی تعریفیں کرنے والے وہ کوئی کم ہیں؟ اگر وہ بھی نہ کہا تعریفیں کرتے تو بعد میں امت تو ضرور یہ اشکال پیدا کرتی, علی پہلے ہی کھڑے ہو گئے. تو حضرت علی کو 3 مرتبہ بیٹھایا, تو اس کا مطلب ہزاروں میں سے ایک نکلا نا. بات پہنچ رہی ہے نہیں بھئی؟ ہزاروں میں سے ایک کھڑا ہوا باطل کے مقابلے کے لیے, اور اب اربوں میں ہیں, تو بھیا اس کا پرسنٹیج نکال کے دیکھو کہ اب کتنے کھڑے ہوں گے باطل کے مقابلے میں. صلاۃ ہے محمد والے محمد, اب کتنے کھڑے ہوں؟
اسی کا پرسنٹیج نکال لو ہیں کہ کتنے لوگ ملیں گے جو حق کے لیے آئیں گے. صحیح نا؟ کتنے ملیں گے؟ اب 2 ارب ہیں تو 2 ارب میں پرسنٹیج نکال لو اسی کا. غور فرما رہے ہیں؟ تو وہ 1-2% بنے گا آ کر کے, اس سے زیادہ تو ہے نہیں, ہے نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں؟